جتنے جھوٹے معبود تھے، خدا تھے، الہ تھے، ان کی مثل بھی تھی، ان کی مثال بھی تھی۔ بت تھے، ان کی مثل مثال تھی، ان جیسے بت تھے۔ اگر ستارہ خدا تھا تو اس جیسے بھی ستارے خدا تھے، اگر آگ تھی تو آگ جیسے بھی خدا تھے۔ لیکن فرمایا محبوب جا کے اعلان کر دے، لیس کمثلہ شیء، محمد کا رب وہ ہے جس کی مثل بھی نہیں، جس کی مثال بھی نہیں۔ سبحان اللہ، جس کی مثل بھی نہیں، جس کی مثال بھی نہیں۔ تو رب کو بھی پہچانا تو حضور نے کوہ صفا کی چوٹی پہ اعلان فرمایا، فرمایا لوگوں مجھے کیا جانتے ہو، صادق، امین، نہ آپ جھوٹے ہیں، نہ خیانت کرنے والے ہیں۔ فرمایا پھر سنو، تم نے صادق امین مانا اور جانا اور کہا ہے تو پھر میرا اعلان بھی سن لو کہ ایک وحدہ لا شریک ہے، هو اللہ احد، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہ الہ ہے، وہ معبود ہے۔ تو زبان سے مصطفیٰ کی سنا، مانا خدا کو، تو ہر پکار تھا آقا تیرے ایک کہنے پہ ہم نے خدا کو خدا مان لیا۔ سبحان اللہ، آقا تیرے ایک کہنے پہ ہم نے خدا کو خدا مان لیا۔ یہ بھی نہ پوچھا موصوف کی صورت کیا ہے، سبحان اللہ، یہ بھی نہ پوچھا موصوف کی صورت کیا ہے۔ کسی نے نہیں کہا کملی والے اللہ کی صورت کیا ہے، شکل کیا ہے، کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے، کیسا ہے، اس لیے نہیں پوچھا گیا۔ فرمایا محبوب اعلان کر دے، من رعانی فقد رعا الحق، جس نے مصطفیٰ کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ اللہ وہ تو دیکھنے والے صحابہ تھے، انہوں نے حضور کا دیدار کیا، تیرا بھی دیدار کر لیا، رب کا بھی دیدار ہو گیا، لیکن 14ویں صدی بھی تو ہوگی نا، یہ بھی تو عاشق ہے نا، یہ بھی تو غلام ہے نا۔ اگر یہ رب کا دیدار کرنا چاہے تو کیسے دیدار ہوگا؟ فرمایا کملی والے انہیں بھی ہو جائے گا۔ حضور کا دیدار کیا، وہی دیدار رب کا دیدار تھا، لیکن آقا کریم ظاہری زندگی گزار کر آپ تشریف لے گئے، مزار انوار میں ہے، محمد خضرہ میں ہے، آپ رب فرما ہے، اور ہمارا ایمان ہے حضور زندہ، حضور زندہ ہے، قبر انور میں زندہ ہے۔ آپ اور کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ زندہ رہنے کے لیے تو آکسیجن کی ضرورت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آکسیجن کہاں سے مل رہی ہے؟ نہ کوئی سراغ ہے، نہ کوئی سلسلہ ہے، وہ تو منو مٹی ہے اوپر، نیچے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برزخ ایک پردہ ہے جو ایک اسلام و شریعت کا طریقہ ہے کہ جب روح پرواز کر جائے تو قبر میں لٹا کر ان کے اور اپنے درمیان جو زندہ ہو مردہ ہو ان کے درمیان میں مٹی ڈال دو تاکہ برزخ پردہ رہے۔ اب برزخ کے نیچے کیا احوال ہے وہ رب جانتا ہے، لیکن رب نے قرآن میں کہہ دیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو رب کے راستے میں شہید ہو جائیں وَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ، تمہیں مردہ بھی گمان نہ کرو، مردہ بھی ذہن میں نہ لانا کہ وہ مردہ ہے، بل احیاء، وہ زندہ ہے، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، وہ کھاتے بھی تھے، سبحان اللہ، انہیں رزق پہنچ رہا ہے، رزق مل رہا ہے۔ یہ نبیوں کے بارے میں نہیں کہا گیا، رسولوں کے بارے میں نہیں کہا گیا، بلکہ ایک مجاہد جو دین کے لیے نکلے، شہید ہونے کے لیے نکلے، مجاہد بن کے نکلے، اسلام کے اوپر، دین کے اوپر ناموس رسالت پر جان قربان کرنے نکلے، وہ جو مجاہد نکلا وہ شہید ہو گیا، وہ زندہ ہے۔ تو شہید کو شہادت کس کے صدقے ملی ہے؟ سبحان اللہ، آقا کریم کے صدقے ملی ہے۔ اور پھر میں عرض کر دوں، آج دنیا میں بڑے بڑوں نے کہا ہم میلاد نہیں ہونے دیں گے، ہم میلاد نہیں کریں گے، میلاد نہیں ہونے دیں گے،
جہاں بڑی بڑی طاقتیں تھی روکنے کی، انہوں نے کوشش کی. یہ آج کی بات نہیں ہے، ابھی میلاد ہوا بھی نہیں تھا حضور کا، اس سے پہلے بھی میلاد روکا جا رہا تھا، اس سے پہلے بھی میلاد روکا جا رہا تھا. ایک تخت پہ بیٹھنے والا بادشاہ جس نے خدائی دعویٰ کیا اور دنیا کے اندر بادشاہت کر رہا تھا، 1200 سال عمر پانے والا، کبھی سر درد نہیں ہوا، کبھی بخار نہیں ہوا، لیکن جب میرے رب کی پکڑ میں آیا تو میرے رب نے اسے پانی کے اندر غرق کر دیا. انا ربکم الاعلی، میں سب سے اعلیٰ رب ہوں. فرمایا اچھا تو اعلیٰ رب ہے تو پھر رب اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو بچا کے نہیں بچا سکا اور غرق ہونے لگا، ڈوبنے لگا. قالوا آمنا برب موسیٰ وہارون، میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ ہارون کے رب پر. رب نے فرمایا اعلیٰ بنے. جب غرق ہونے لگا پھر ماننا ہے، لانا اب تیرا ایمان قبول نہیں ہے، لیکن تو نے کہہ دیا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو مان رہا ہوں. جا جڑا تھوڑا جہا بھی منے ہے نا، ایدہ بھی تنوی نام دے دے، اس کا بھی نام دیتے ہیں. کیا انعام دیا؟ مصر کے اندر آج اس کی لاش پڑی ہوئی. پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ ہزاروں سال بیت گئے. جو رب آخر میں ایمان لانے والا جب نجات کا وقت آ جائے وہ ایمان لے آئے. رب نے ایمان قبول نہیں کیا لیکن پھر بھی صلہ دیا. اس کی لاش آج بھی محفوظ ہے. جو ایک لمحے کے لیے ایمان لائے، دنیا سے جاتا جاتا کہے کہ میں مان گیا ہوں رب کو، موسیٰ کے ہارون کے، رب اس کی لاش کو رکھ لیتا ہے. وہ اپنے محبوب کی لاش کی حفاظت کرتا ہے. سبحان اللہ. حضور کے جسم انور، آپ کے جسم مبارک کی کتنی حفاظت کرتا ہوگا. تو وہ فرعون بھی تخت میں بیٹھا پریشان تھا. بیٹھنے والوں نے کہا بادشاہ خیریت ہے؟ بڑے اکڑ کے بیٹھے کرتے تھے، سر اٹھا کے بیٹھا کرتے تھے، سینہ نکال کے بیٹھا کرتے تھے، آج کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا خواب دیکھا ہے. پوچھا خواب دیکھا ہے تو کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگا پریشان ہوں. خواب کیا دیکھا ہے؟ خواب یہ دیکھا میرا محل جل گیا ہے، میرا تخت الٹ گیا. سورہ قصص ہے، تیسری آیت مبارکہ ہے، 28ویں سورت ہے قرآن کے اندر. آپ پڑھ لینا موقع ملے، تفسیر موجود ہے. نجومی بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہ اگر جان کی امان ہو اسی وسیع کیے ہونا، ہم بتائیں کیا ہونے والا ہے. تو اب کون ڈرانے لگے؟ نجومی. اور یہ ترجمہ سب نے کیا ہے جو میں کر رہا ہوں. سب نے، دیوبندیوں نے، وہابیوں نے، اہل حدیثوں نے، جو سعودیہ سے قرآن ملتا وہ بھی اٹھا کے دیکھ رہے، شیعوں کا بھی اٹھا کے دیکھ رہا. اسی سنی دے وہ یہ ترجمہ کرنے ہی ملاد رہا. ہم تو ملاد والا بریک بھی کرتے ہیں. تو وہاں قرآن نے کہا نجومی بیٹھے ہوئے تھے. اب جنہوں نے ترجمہ کیا وہ نجومیوں کا علم مان گئے، مصطفیٰ کے علم پہ مناظرے کر رہے ہیں. کیا بات، مصطفیٰ کے علم پہ مناظرے کر رہے ہیں. حضور کے علم پہ علامہ اقبال کے دور کے اندر مناظرہ ہونے لگا. ادھر عالم دین آ گئے، ادھر آ گئے. جب مناظرہ شروع ہونے لگا وہ آیتیں ڈھونڈ رہا تھا کہ حضور کو علم نہیں ہے فلاں 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 فلاں، اور یہ اہل سنت و جماعت آیتیں ڈھونڈ رہا تھا کہ علمہ ما لم تکن تعلم. رب نے فرمایا کملی والے جڑی شے دا علم نہیں سی وہ بھی دے دتا. ہر چیز کا علم دے دیا. علامہ اقبال کہنے لگے بھئی آپ دلائل ڈھونڈ کے لائے حضور کو علم غیب ہے، آپ ڈھونڈ کے لائے ہو غیب نہیں ہے. کہنا علامہ اقبال دی گل سن لو. کلندر لاہوری کسی نے سوال کیا، غالب بہت بڑا شاعر تھا، تم سے بھی بڑا شاعر تھا علامہ اقبال، لیکن تیرے شعر کے بندے کو عشق کے اندر جلے ہوتے کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے وہ غالب تھا، اپنی جگہ خالی شاعر تھا. میرا جو کلام ہے
یہ عشق سے عشق سمندر سے ہوتا زن ہو کے آتا ہے. پوچھا ہے کلندر لاہوری تیرے کلام کے اندر اتنا جوش ہے، جذبہ کیوں ہے، عشق کیوں ہے، محبت کیوں ہے؟ تو کلندر لاہوری نے کہا میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ حضور پہ درود پڑھا. اور پھر جا کے کہا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں عشق محمد سے جانا. اور پھر کہا کلندر لاہوری نے نگاہ عشق و مستی میں وہی عمل وہی